یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہم لوگوں کی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں، اچھائیوں کو نہیں دیکھتے۔ مسجد میں آئے تو امام مؤذن کیا کر رہا ہے اس کی غلطی رہا، بیچو اس کے اندر اچھائی ہے وہ تو دیکھو۔ اگر وہ حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن اللہ نے بنا دیا، اس سے بڑی صفت کیا ہے اس کے اندر؟ مسجد کا مؤذن ہے، آپ کی اس مسجد میں جماعت آنے کے بعد یہ وضو خانہ یہاں ہوتا تھا، برتن دھو کر سارے برتن کے وہ گندگی وہاں چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کے اس مسجد کے امام کو ہم نے دیکھا ہے وہ سنڈاس، باتھ روم اور وضو خانہ صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کو کون سی ادا پسند آتی ہے؟ اللہ عزت دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو میں خود ساتھ میں دیکھا ہوں کہ امام صاحب یہ کر رہے ہیں تو میں نے ہاتھ بٹایا۔ اکیلے اللہ کا بندہ وضو خانہ صاف کرتا تھا، باتھ روم صاف کرتا تھا، سنڈاس صاف کرتا تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ معمولی نے کیے؟ اس غلطی تھوڑی بہت جو غلطیاں امامت کی حیثیت سے جو ہو رہی ہوگی، اللہ اس کی وجہ سے معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ مؤذن کی بات، مؤذن کا ہمارے اسماعیل بھائی کر کے ایک تھے یہاں خادم، کیا خدمت کرتے تھے وہ اللہ کی بندے۔ لیکن ہم تو آتے ہیں بٹن چالو کرو، رات کرو، امام پہ آرڈر دو، مؤذن پہ آرڈر دو۔ یہ ہمارا نہ مسجد کا ادب، نہ امام کا ادب، نہ مؤذن کا ادب۔ اور ٹرسٹی تو پھر امام کو اور مؤذن کو اپنے باپ کا غلام سمجھتے ہیں معاذ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ وہ دل کے پھپھولے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ بیان میں بولنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے امت کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے، سمجھ عطا فرما دے، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، چھوٹوں پر مہربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی تمام گواہی آج سائنس دے رہی ہے۔ چاند پر گئے کہ نہیں گئے؟ لیکن جھوٹ کا غلبہ اتنا ہے کہ جو چاند پر جو لیڈیز گئی، اس نے آنے کے بعد امریکہ میں بیان دی کہ میں جب چاند سے زمین پر نظر ڈالی تو 2 جگہ روشنی نظر آ رہی تھی، باقی پوری دنیا میں اندھیرا تھا۔ 2 جگہ روشنی نظر آ رہی تھی، ایک مکہ تھا اور ایک مدینہ تھا۔ مروا دیا امریکہ کے لوگوں نے اس عورت کو کہ پھر یہ کہیں یہ سچ بول نہ دیں۔ سچ بولنے کا تو اس دجالی دور میں انجام یہی ہے کہ آپ کی گردن ماری جائے گی، آپ کو گالی دی جائے گی، آپ کے بال بچوں کو عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ سچ کا انجام آپ کو یہی ملنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ اس انجام سے گزر گئے، انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدین کا جیسا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے بچے اور مجاہدین کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی ان کی آوازوں کو سننے والا نہیں ہے، لیکن اسی زمین پر ان تمام مخالفین کو گواہ بنا کر ان کی زبان سے نکل رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ سن رہے ہیں اور اللہ کل میدان محشر میں کہے گئے میرے بندو تم میرے دشمنوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں تمہاری اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے تمہاری آواز کو سنا، آج جاؤ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اللہ تو انکا علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو جاننے والے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سفر ہے۔ اسرا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک یہ اسرا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کی طرف چلے گئے، یہ معراج ہے۔ لفظ معراج میم عین رے الف جیم، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پر جا رہے ہیں، رے سے رات میں، الف سے اللہ بلا رہے ہیں، جبریل لے جا رہے ہیں۔ لفظ معراج کیا مطلب ہوا؟ ایک ضعیف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بستر چھوڑ کے گیا، جب واپس آیا تو بستر اسی طرح گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، رات اسی جگہ رکی ہوئی تھی، اور بستر اپنی جگہ پر گرم تھا، اور میں واپس آ گیا۔ ضعیف حدیث ہے، لیکن حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس ضعیف حدیث کا اتنی بہترین تفصیل اپنے زمانے میں کی کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء نے حضرت کی اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ نے عطا اللہ شاہ بخاری کو عجیب عقل و فہم دیا ہے کہ کیسے بات کی تمثیلیں پیدا کر۔ فرمایا لوگوں، اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، رات کا حصہ ویسے ہی باقی ہے،
اور پانی جو وضو بنایا تھا اللہ کے نبی نے، وہ پانی ابھی ٹپک کر نالی پہ جا ہی رہا ہے کہ اتنے میں معراج سے واپس آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں تو اے لوگوں کوئی معیوب بات نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن اگر اس ضعیف حدیث کو بھی مان لیا جائے تو اللہ کر سکتے ہیں ایسا۔ اے لوگوں، دنیا کا جب کوئی بادشاہ دورے پر آتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ اب آ رہا ہے، تو جتنے گورنمنٹ کے کارندے ان سب کو بنا دیا جاتا ہے کہ سارے کام روک کر اس کا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب اس کا وقت قریب ہوتا ہے تو اب RTO والے، پولیس والے، تمام چھوٹے موٹے جتنے گورنمنٹ کے کارندے ہیں، عوام بھی ساری کی ساری پبلک کھڑی ہو جاتی ہے استقبال کے لیے، سارے کام چھوڑ دیتے۔ رکشہ چلانے والا رکشہ کو چھوڑ دیتا ہے، کار چلانے والا کار کو چھوڑ دیتا ہے، مزدوری کرنے والا مزدوری کو چھوڑ دیتا ہے، دکان میں کام کرنے والا دکان کو چھوڑ دیتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ، دنیاوی بادشاہ جو آ رہا ہے، نہ وہ ہمیشہ رہے گا نہ ہمیشہ سے ہے۔ کمال کی زندگی ہے انسان کی، کچھ لے کے نہیں آیا، پیدا ہو گیا، پھر زندگی بھر مال جمع کرتا ہے، عزت جمع کرتا ہے، مکان خریدتا ہے، بستر خریدتا ہے، دوڑ بھاگ کرتے رہتا ہے، اس دوڑ بھاگ میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، آیا کچھ نہیں لے کر، اور پھر جب جائے گا تو کچھ نہیں لے کر جائے گا، اور میدان محشر میں یہ تمام بھاگ دوڑ جو کیا ہے اس کی ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا اسے۔ عجیب زندگی ہے انسان کی، آیا کچھ نہیں لے کر جائے گا، کچھ نہیں لے کر، لیکن بیچ کی زندگی میں اتنی کوشش کر رہا ہے میرا فلیٹ ایسا ہو جائے، میرا گھر ایسا ہو جائے، میرا محل ایسا ہو جائے، میرا کاروبار ایسا ہو جائے، میرے پاس یہ ہو جائے، میری عزت یہ بن جائے، میں جب چلوں تو آگے پیچھے لوگ چلتے رہیں۔ جائے گا پھر خالی ہاتھ، لیکن میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ تمام بات کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہماری زندگی ہے، اس بات کا ہم خیال رکھیں۔ اگر یہ بات کا خیال رہے گا، اللہ والوں نے یہ بات کا خیال رکھا ہے۔ معین الدین اجمیری کا نام بہت سن رہے ہیں آپ، غیر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ مسلمان تو اتنا مانتا ہے کہ دروازے میں لکھ دیا KGN، رکشے میں لکھ دیا KGN۔ کتنی پراپرٹی ہے معین الدین اجمیری کی آج 800 سال کے بعد؟ کتنی پراپرٹی ہے؟ کوئی پراپرٹی نہیں، لیکن بڑے بڑے پراپرٹی والے جا کے سر جھکاتے ہیں معین الدین اجمیری کے مزار پر۔ وہ اللہ کا بندہ، اللہ سے محبت معرفت کر کے چل دیا، اللہ والوں کا امام ہے۔ اور جتنے اللہ والوں کو دیکھو سب پہاڑوں پر ہے، اونچی جگہوں پر ہے، سناٹے پر ہے۔ کیوں؟ تمام نبیوں کو وہی پہاڑ پر ملی، خود جناب رسول میں پہلی وہی آئی غار ثور میں، غار ہرا میں۔ اللہ تنہا ہے، تنہائی میں اللہ ملیں گے، مخلوق کے بیچ نہیں ملیں گے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک دن حسن بصری پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، پانی پر۔ یہ کرامت ہے حسن بصری۔ رابعہ بصری نے دیکھا، آپ نے ہوا میں مصلی پھینکا اور ہوا میں مصلی کھڑا ہو کر وہاں نماز پڑھا۔ بیعت تھی، حضرت حسن بصری تھے، یہ مرید تھی، وہ شیخ تھے۔ سلام پھیرا، دیکھا حسن بصری، رابعہ بصری مصلی پہ، ہوا پہ، سمجھ گئے کہ رابعہ کچھ نصیحت کرنا چاہتی۔ انہوں نے پانی سے مصلی لپیٹا، حسن رابعہ بصری نے ہوا سے مصلی لپیٹا، اور نیچے آئے اور فرمایا کہ ہے حضرت، پانی پہ کوڑے کرکٹ رکا کرتے ہیں، ہوا میں مچھر اور مکھی رکا کرتے ہیں، میں اور آپ رک گئے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے مخلوق کے ساتھ اس انداز سے رہو کہ مخلوق سمجھے ہم سے محبت کر رہے ہیں، اسی مخلوق کے بیچ رہ کے خالق سے ایسی محبت کر لو کہ مخلوق کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو دوستو، کہنا سننا یہ ہے کہ معراج کے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین موجہ ہے۔ دو سفر ہے، ایک اسرا ہے اور ایک معراج کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے ارادے سے سفر کرنا میری امت کو جائز نہیں ہے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ کے معنی ہی ہے بہت دور۔ مکہ اور مدینہ سے، مکہ کے رہنے والوں کے لیے مکہ نزدیک، مدینہ نزدیک، مسجد اقصیٰ بہت دور۔ اور یہ معراج کا پہلا سفر اللہ چاہتے تو مکہ سے سیدھا آسمانی دنیا پہ لے جاتے، مکہ سے اقصیٰ کیوں لے گئے؟ اس امت کا رشتہ پچھلے انبیاء سے جوڑنا تھا،
اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت القبلتین بنانا تھا، دو کعبے کے امام بنانا تھا۔ 17 مہینہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیے، لیکن بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ میرا قبلہ بھی وہ ہو جائے جو ابراہیم کا قبلہ تھا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اللہ تو کیسا خیال رکھتے ہیں اپنے نبی کا۔ اے میرے محبوب، میں آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ لیا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ کے دل میں جو تمنا ہے کہ اب کعبہ بنانے کی، اس طرف منہ کر لیجیے۔ 17 مہینے کے بعد کعبۃ اللہ امام، دونوں قبلتین کے امام ہیں، اور آج دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ سے محبت کتنا تڑپ رہے ہیں آپ مسجد اقصیٰ کے لیے۔ مسلمان دعا کر رہا ہے، یہ وہ رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام شام میں دفن ہیں۔ حضرت ابراہیم خود وہاں دفن ہے، حضرت اسماعیل مکے میں ہیں، سارے کے سارے لوگ وہاں دفن ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اڑن کھٹولا بناتے تھے، جنات لے کے اڑتے تھے، اللہ نے براق کی سواری جبریل کو لے کے بھیجا کہ میرا جبریل لے کے چلے گا۔ جبریل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو دور سے دیکھا، معراج میں قریب سے دیکھا حضرت جبریل کو۔ 600 پر ہیں حضرت جبریل کے، اور ایک ایک پر یاقوت، اور یاقوت پتھر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ایک پر کی وسعت یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کو ڈھاکا ہوا ہے۔ ایسے 600 پر ہیں جبریل علیہ السلام۔ یہ تو جبریل کی وسعت کا عالم ہے، اللہ کے عرش کی اور کرسی کا کیا حال ہوگا، اور کیا حال ہوگا پھر ہمارے پروردگار اللہ رب العالمین کا، اور کیا حال ہوگا مسلمانوں کا جب جنت میں دیدار کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ کاش نبی پاک کی ساری امت کو اللہ جنت نصیب فرمائے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کیا مبارک نظریں ہونا آنکھ ہوگی وہ جو دیدار کر رہے ہوں گے اپنے پروردگار کا۔ صحابہ نے آیت نازل ہوئی تو پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ کا دیدار جنتی کریں گے اور دنیا کی کوئی چیز مانے نہیں آئے گی، بیچ میں نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول نے مثال کتنی دی، کیا تم چاند کو نہیں دیکھتے ہر مہینہ؟ کیا چاند کو دیکھنے میں کسی انسان کا سر مانے آتا ہے؟ اسی انداز سے اپنے پروردگار کا دیدار کرو۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائے، ہمیں وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں شفاعت نصیب فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی معیت۔ کب ملے گی؟